صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت کی گھٹائیں بندوں کے اوپر جھوم جھوم کر کے برسا کرتی ہیں، جس میں اللہ رب العزت کی رحمت اس کے بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈا کرتی ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتوں اور مغفرتوں کے وعدے ہیں۔ آج اسی ماہ مقدس کا میرے پیارے بھائیوں آخری جمعہ ہے۔ چونکہ اس آخری جمعے کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خاص قسم کے تصورات ہوتے ہیں جن کی اصلاح کرنا میں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے آج یوں سمجھیں کہ اسی آخری جمعے کے عنوان سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بشاپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، عام طور پر یہ آخری جمعہ، جس کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، عام طور پر اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی مستقل تہوار ہے، اس کے مخصوص احکام ہیں، مخصوص عبادتیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی ہیں، اور پھر لوگوں نے اس دن عبادت کرنے کے مختلف طریقے بھی اپنی جانب سے گڑھ رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر اس دن میں اتنی رکعات نوافل نمازیں پڑھی جائیں اور ہر رکعت کے اندر فلاں فلاں صورتیں اتنی مرتبہ پڑھی جائیں، تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس قسم کی کوئی بھی ہدایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ دیکھیں، جمعۃ الوداع بحیثیت جمعۃ الوداع کوئی تہوار نہیں، نہ اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احکام الگ سے بتلائے، نہ اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ بتلایا، اور نہ ہی اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے خاص عمل کی تلقین فرمائی جو عام دنوں کے اندر نہ کیا جاتا، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ بھی عام جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے۔ ہاں، البتہ اتنی بات ضرور ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ویسے تو رمضان المبارک کا ہر لمحہ ہی قابل قدر ہے، لیکن رمضان المبارک کا جمعہ بڑا ہی قابل قدر ہے، اس لیے کہ دیکھیں، حدیث شریف کے بیان کے مطابق جہاں رمضان سید الشہور ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار، اسی طرح جمعہ سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار۔ لہٰذا جب رمضان المبارک کے اندر جمعے کا دن آتا ہے تو اس دن دو فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، ایک تو رمضان المبارک کی فضیلت اور دوسرے میرے عزیز بھائیوں جمعے کی فضیلت۔ اس لحاظ سے رمضان المبارک کا ہر جمعہ بڑا قابل قدر ہے، اور یہ آخری جمعہ اس لحاظ سے اور بھی زیادہ قابل قدر ہے کہ اس سال یہ مبارک دن ہمیں دوبارہ دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا۔ اس سال یہ نعمت میرے پیارے بھائیوں دوبارہ ہاتھ آنے والی نہیں۔
ہاں اگر اللہ رب العزت نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلے سال یہ نعمت میسر آئے گی، لیکن اس سال ہاتھ آنے والی نہیں۔ اس لیے یوں سمجھیں کہ یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک دولت ہے جو ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ اس لیے اس کی قدر و منزلت کو پہچان کر، اس کی عزت اور مرتبے کو پہچان کر انسان جتنا بھی عمل کر لے وہ کم ہی کم ہے۔ بس یہ حقیقت ہے اس جمعۃ الوداع کی، ورنہ یاد رکھیں نہ تو یہ کوئی مستقل تہوار ہے اور نہ ہی اس کے مخصوص احکامات ہیں اور نہ ہی اس کی مخصوص عبادتیں ہیں۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو صحیح سمجھ اور عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور بات یاد رکھیں، جب یہ آخری جمعے کا دن آتا ہے، جب یہ جمعۃ الوداع کا دن آتا ہے تو اس دن ہمارے دل کے اندر دو طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور ہر مومن کے دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہونے چاہیے۔ ایک ہے مسرت اور خوشی کا جذبہ، اسی طرح اللہ رب العزت کے شکر کا جذبہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ماہ مقدس کے اندر روزے رکھنے کی سعادت سے نوازا، اسی طرح تراویح پڑھنے کی سعادت سے نوازا، اسی طرح قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق بخشی۔ یہ بات ہمارے لیے قابل مسرت ہے اور قابل شکر ہے، اور اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ ورنہ یاد رکھیں ہمارے نہ جانے کتنے بھائی ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان المبارک کے روزوں میں ہمارے ساتھ شریک تھے، جو پچھلے سال تراویح میں ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن وہ اس سال اس زمین کے نیچے جا چکے، اس سال وہ اس دنیا سے جا چکے۔ آپ ان جانے والوں سے رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر پوچھیں، وہ حقیقت میں یہ تمنا رکھتے ہیں کہ کاش ہمیں رمضان المبارک کے کچھ لمحات اور مل جاتے تو ہم اپنی نیکیوں کے اندر اور اضافہ کر لیتے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ان کا وقت ختم ہو چکا، اب وہ اس دنیا سے جا چکے، اب ان کے پاس حسرت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بابرکت لمحات ہمیں ابھی بھی عطا کر رکھے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان لمحات کی قدر کریں اور ان لمحات کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ اور دیکھیں اس لحاظ سے بھی اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جنہیں سچ میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان المبارک کب آیا تھا کب چلا گیا۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے، نہ ان لوگوں کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے کوئی غرض، نہ ان کو تراویح پڑھنے سے کوئی مطلب۔ اللہ بچائے آنکھوں کے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہوئے، رمضان المبارک کے آنے کے بعد بھی ان کے نظام الاوقات کے اندر، ان کے کھانے پینے کے اوقات کے اندر، ان کے سونے اور جاگنے کے اوقات کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے غافل بندوں میں شامل نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تو روزوں کی بھی سعادت سے نوازا ہے، تراویح کی بھی سعادت سے نوازا ہے، اور جتنا ممکن ہو سکا ہم نے قرآن مقدس کی تلاوت بھی کی ہے۔ تو یہ بات بھی ہمارے لیے قابل مسرت ہے اور قابل شکر ہے۔ اگر ہم بھی میرے پیارے بھائیوں ایسے غافل لوگوں میں شامل ہو جاتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوتا۔ تو اس بات پر بھی اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ایک اور بات دیکھیں، بڑی اہم آپ کے سامنے رکھ دوں، دیکھیں یاد رکھیں جہاں آج کا دن ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے، وہیں آج کا دن میرے پیارے بھائیوں ہم سبھی کے لیے ڈرنے کا دن بھی ہے۔ کس بات کا ڈر؟ اس بات کا ڈر جس کا ذکر ایک حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے
وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تاکہ جمعے کا خطبہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جو ہے وہ 3 سیڑھیوں پر مشتمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے یہ سوچا کہ میری کہاں یہ مجال ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے میں اس سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دوں۔ اس لیے آپ نے اپنے دور خلافت میں دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے یہ سوچا کہ میری تو یہ بھی مجال نہیں کہ جہاں کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دیا کرتے تھے میں اس سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دوں۔ اس لیے آپ نے اپنے دور خلافت میں تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ خطبہ جو ہیں وہ ممبر کی تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے ہیں۔ بہرحال آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تاکہ جمعے کا خطبہ دیں۔ اس دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کوئی نہیں مانگی لیکن تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نماز سے فراغت پر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے یہ عجیب بات دیکھی کہ آپ نے دعا کوئی نہیں مانگی لیکن ممبر کی تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں ممبر پر چڑھنے کے لیے آیا اور میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اس وقت جبریل امی علیہ السلام میرے سامنے آئے، انہوں نے ایک دعا کی اور اسی دعا پر میں نے آمین کہا۔ میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، انہوں نے دوسری دعا مانگی، اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، انہوں نے تیسری دعا مانگی، اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ آپ میرے پیارے بھائیو، ان دعاؤں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دعا مانگنے والے جبریل امی علیہ السلام ہیں، آمین کہنے والے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دن جمعے کا ہے، وقت خطبے کا ہے اور مقام مسجد نبوی ہے، لہٰذا ان دعاؤں کی قبولیت کے اندر کسی بھی مسلمان کو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ڈرنے والی بات یہ ہے کہ وہ دعائیں حقیقت میں بد دعائیں تھیں جو جبریل امی علیہ السلام نے مانگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر آمین کہا۔ پہلی بد دعا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اس وقت جبریل امی علیہ السلام نے یہ بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ تباہ ہو جائے، آپ نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے، آپ نے فرمایا غارت ہو جائے وہ انسان جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔
یعنی جس بندے کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکے ہو، اس کے لیے مغفرت کا حاصل کرنا، اس کے لیے جنت کا حاصل کرنا بڑا ہی آسان کام ہے، کیونکہ اگر وہ ایک قدم بھی اپنے ماں باپ کی خدمت میں اٹھا لے گا، اپنے ماں باپ کی اطاعت میں اٹھا لے گا، تو یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور دیکھیں مشہور حدیث مبارکہ ہے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے چہروں پر محبت بھری ایک نگاہ ڈال لے، آسان لفظوں میں کہیں کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے چہروں کو محبت اور پیار بھری ایک نگاہ سے دیکھ لے، اللہ رب العزت اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مرحمت فرماتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک نگاہ کا یہ ثواب ہے، تو جو بندہ رات دن اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، رات دن اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے گا، رات دن اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا، اس پر اللہ رب العزت کتنی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ماں باپ کی ذرا سی خدمت کر لو، ان کا دل خوش کر دو، تو وہ ہزاروں کیا ڈھیروں دعاؤں سے نواز دیتے ہیں۔ اس لیے جبریل امی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں ماں باپ کی نعمت اور دولت سے نوازا، اور اس نے اپنے ماں باپ کی قدر نہ کی، ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا، ایسا آدمی تباہ و برباد ہو جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ، آپ اس دعا کو قبول فرما لیجئے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، دونوں ہمارے پاس موجود ہوں یا دونوں میں سے ایک ہوں، جو بھی ہو ان کی قدر کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کو ہر لمحہ راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اپنے ماں باپ کا قدردان بنا دے۔ دیکھیں دوسری بد دعا، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، اس وقت جبریل امی علیہ السلام نے یہ بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے، آپ نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک صاحب ایمان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن کوئی اور پیدا نہیں ہو، بلکہ میرے پیارے بھائیوں، پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دے کر، آپ نے فقر و فاقہ اٹھا کر، آپ نے تنگیاں اور مصیبتیں جھیل کر، آپ نے لڑ کر ہمارے لیے ایمان کی دولت چھوڑی۔ اب ہمارے دل میں اس عظیم نعمت کا اتنا بھی احساس نہ ہو کہ ہمارے سامنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، تو یقیناً ہم سے بڑا ناشکرہ اور ہم سے بڑا ناقدرہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے جبریل امی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا آدمی بھی تباہ ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آپ اس دعا کو بھی قبول فرما لیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو امت کا شروع سے آج تک یہ معمول رہا ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ہیں۔ آپ بھی یہ درود پڑھا کریں، اللہ رب العزت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں تیسری بد دعا، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، اس وقت جبریل امی علیہ السلام نے یہ بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ تباہ ہو جائے،
آپ نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ انسان جس کے اوپر سے پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا اور وہ پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جہاں آج کا دن خوشی کا دن ہے، وہی آج کا دن ڈرنے کا دن بھی ہے کہ کہیں ہم اس وعید کے مصداق نہ بن جائیں جو اس حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا تھا ہمیں اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کے لیے۔ اس بابرکت مہینے کے اندر مغفرت کا حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اس بابرکت مہینے میں ساری رات اللہ رب العزت کا منادی پکارا کرتا تھا کہ ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا جس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی روزی کا مانگنے والا کہ اس کو روزی دے دی جائے، اسی طرح ہے کوئی مصیبت زدہ اپنی مصیبتوں میں ہمیں پکارنے والا، ہم اس کی مصیبتوں کو دور کر دیں۔ اور اللہ رب العزت نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے بندو روزہ رکھو گے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اسی طرح تراویح پڑھو گے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میرے کسی بندے کو افطار کرا دو گے، ایک گھونٹ پانی لسی پلا دو گے، تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، اور ہمارے لیے مغفرت کا حاصل کرنا بالکل مشکل نہیں تھا۔ لیکن جس بندے نے اس نعمت کو بھی اپنے ہاتھ سے گوا دیا، جبریل امی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسا بندہ تباہ ہو جائے، اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آمین، یا اللہ آپ اس دعا کو بھی قبول فرما لیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کوشش کریں کہ ہم اس وعید کے مصداق نہ بنیں جو اس حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ ان ایام کے اندر جتنی عبادت کی اس کی قبولیت کی اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اور باقی جو ایام ہمارے لیے بچے ہیں ان کی خوب قدر کریں، وہ سارے کام کرنے کی کوشش کریں جن سے اللہ رب العزت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہوں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ کریں گے، رمضان المبارک کے ایک لمحے کی قدر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے اور آپ حضرات کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔